عمیر بن وہب ایک ایسا شخص جو شیطان قریش اس کو کہتے تھے، جنگ بدر میں سب کو ابھارنے والا، اور وہ شخص آیا تھا مدینہ طیبہ، اس کا بیٹا قید تھا حضور کی بارگاہ میں، بدر کے قیدیوں میں وہاں پر قید تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ عمیر بن وہب دشمنی میں کھار کھا رہا تھا کہ کسی نہ کسی طرح سے میں بدلہ لے لوں، بدر میں کتنے لوگوں کو مار دیا ان لوگوں نے، ہم بہت بڑی تعداد میں تھے پھر بھی یہ مسلمان جیت گئے، اور مکہ میں روز ٹینشن میں رات گزارتا تھا۔ ایک ایسا ہی شخص ملا، صفوان نام تھا، اور اس کا بھی پرابلم وہی تھا، اس کے باپ کو بدر میں مار دیا گیا تھا، اس کا بیٹا قید تھا، اس کا باپ مرا تھا، تو دونوں کا سیم پرابلم، تو دونوں بیٹھ کر کے کعبہ کے حتیم کے اندر فیصلہ کرتے ہیں۔ صفوان بہت پیسے والا تھا، عمیر سے کہا تو اگر جا کر کے محمد کا قتل کر کے آئے تو میں تیرے سارے قرضے چکا دوں گا اور تیرے بچوں کی باقی سب کی پرورش میں خود اپنے ذمہ لوں گا۔ معاہدہ کر لیا اور تلوار بھی دے دیا، زہر لگا کر کے عمیر کو مدینہ بھیج دیا۔ مدینہ آیا عمیر کیا کرنے کے لیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے کے لیے، لیکن کس بہانے سے آیا؟ کہ بیٹے کی خیر خیریت پوچھنے جا رہا ہوں، قیدی ہے نا، حضور کی بارگاہ میں قیدی ہے۔ اب یہ وہ وقت تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں اور حضرت عمر فاروق باہر مسجد نبوی کے باہر چند صحابہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جیسے ہی عمیر بن وہب آیا، اب حدیثوں کی سب کتابیں اٹھا کر پڑھو، جو جملہ پڑھو گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں خذوا ھذا الکلب، کہتے ہیں اپنے ساتھیوں کو پکڑو اس کتے کو۔ آپ کہتے ہیں ہم یا پھر ہمارے علماء گالیاں دیتے ہیں، حضرت عمر کیا کہہ رہے تھے؟ اب حضرت عمر نے کہا پکڑو اس کتے کو، یہ لفظ ہے، اور جا کر کے اس کی گردن میں رومال ڈال کر کے اس کو پکڑ کے لائے۔ کہا کیسے آنا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ تو دشمنوں کے پاس سے ہے، اس طرف والا کیسے آیا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، صرف میں اپنے بیٹے کی خیر خیریت لینے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا تمہارا فیصلہ بعد میں کرتا ہوں، پہلے حضور سے پوچھ لیتا ہوں۔ وہیں کھڑا کیا اور حضور کی بارگاہ میں اندر آیا، کہا عمیر بن وہب آیا ہے مکہ سے، کیا اس کو اندر لاؤں؟ حضور نے فرمایا اندر لے آؤ۔ اسی طرح سے اندر کھینچ کر لائے۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمیر کیسا آنا ہوا؟ کہا کہ بس میں اپنے بیٹے کو دیکھنے آیا ہوں۔ آپ کے پاس قیدی ہے بیٹا۔ حضور نے پوچھا اگر بیٹے کو دیکھنے آئے تو تلوار کیوں لے آئے ہو؟ تلوار ساتھ میں کیوں لے آئے ہو؟ تو اس نے تلوار پھینک دیا دکھانے کے لیے۔ کہا اس تلوار کا کیا ہونا ہے؟ تلواریں تو ہمارے پاس بدر میں بھی تھی، کام تو نہیں آئی نا، آپ ہی کے کام آئی ساری چیزیں، تلوار میں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ بہانے کر رہا تھا، ہیلے بہانے کر رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا بتاؤ عمیر کیسے آنا ہوا؟ کہا بیٹے کی خیریت لینے کے لیے۔ غیب داں رسول نے پھر پکار کر کہا عمیر وہ بات کیوں نہیں کہتے جو صفوان کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس کر کے آئے ہو؟ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے تم نے کیا پلاننگ کی ہے وہ بات بتاؤ۔ عمیر بن وہب کی کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ حضور پاک کے سامنے کھڑا ہے، غیب داں رسول کے پاس کھڑا ہے۔ میرے آقا کی اتنی بات سن کر کے اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ طیبہ پڑھا، داخل اسلام ہوا، بیٹا بھی باپ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا۔ حضرت عمر جو گمچھا ڈالے تھے، رومال ڈالے تھے، اب گلے میں ہاتھ ڈال کر باہر لے آتے ہیں، گلے میں ہاتھ ڈال کر باہر لے آتے ہیں، اور جو صحابہ کھڑے تھے ان کے سامنے جو کہتے ہیں یہ سکھایا ہے عمر فاروق نے مسلک کیا ہونا چاہیے، تمہارا مذہب اور مسلک کیا ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں واللہ انی لخنزیر احب الی، کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے اس سے تھوڑا سا اچھا مجھے خنزیر لگتا تھا، خنزیر غلیظ جانور۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں اس کو خنزیر کو اس سے بہتر سمجھتا تھا عمیر بن وہب سے، کیونکہ میرے اندر اس قدر اس سے نفرت تھی کہ یہ رسول پاک کے خلاف پورے مکہ والوں کو بھڑکا کے لایا تھا۔ اے صحابہ سنو، ابھی یہ ایمان لایا ہے، اب مجھے میرے اپنے عزیز بیٹے سے زیادہ یہ محبوب ہے، میرے اپنے بیٹے سے زیادہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو پتہ یہ چلا ایمان کا حصہ حضور سے جڑا ہوا ہے، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اسی لیے
حضرت تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دیں۔ ہاں اگر وہ حضور کا ہے تو ہمارا ہے، اور اگر حضور سے اس کی کوئی چپکلش ہے تو پھر وہ ہماری ماں سے پیدا کیوں نہ ہوا ہو، دودھ میں سے مکھی کی طرح ہم نکال دیں گے۔ یہی ہمارے ایمان کا رشتہ ہے، اسی پر ہماری زندگی بھی گزرتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی زندگی میں جو خاص عنصر نظر آتا ہے وہ یہی ہے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ان دونوں نے حفاظت بھی کیسے کی ہے؟ کسی کو پر مارنے نہیں دیا، کسی کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کوئی سوراخ کرنے تک نہیں دیا۔ آپ کو پتہ ہے مسجد نبوی شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر کا معاملہ یہ تھا، حضور تو قبر انور میں ہے نا، حضور قبر انور میں ہے، یہ سب لوگ آج سنیں۔ حضرت عمر اگر بیٹھتے مسجد نبوی میں، مسجد بڑی ہے، کہیں کونے میں کوئی بات چیت کر رہا ہوتا، کہیں کوئی ادھر ادھر بیٹھ کر کے بات چیت کر رہے ہوتے، کنکریاں اٹھا کر کے ان کو مارتے ہیں، کنکریاں اٹھا کر کے مارتے، اور یہ کہتے کہ کس کی آواز مسجد میں بلند ہوئی، کیا اسے خبر نہیں ہے کہ اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول آرام فرما رہے ہیں۔ یہ ظاہری زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وفات کے بعد حضرت عمر مسجد نبوی میں کسی کو بلند آواز سے بات کرنے نہیں دیتے تھے، کبھی بات کرنے نہیں دیتے تھے۔ میرے عزیزو، یہ عقیدہ بھی وہیں سے ہم نے سیکھا ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو میخ مارنے نہیں دیتی تھی، وہاں آس پاس میں کوئی دیوار میں میخ مارے، زور آواز آئے تو آپ منع کرتی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، یہاں بلند آواز آئے گی تو ایمان کا خطرہ ہے، ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب تھا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ادب یہی ہے۔ میرے عزیزو، ان کی زندگیوں میں کوئی بھی اگر خاص وصف تمہیں نظر آتا ہے تو حضور کے ارد گرد گھومتا ہی نظر آئے گا۔ آپ کو میں بتاؤں، جہاں آج مسجد نبوی شریف میں محراب ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، محراب ہے، آج بھی ہے، وہ محراب بھی ہے، منبر بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتے تھے وہ محراب آج بھی موجود ہے، منبر قریب میں ہے۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ بنے تو جانتے ہیں، اب مثال کے طور پر یہ محراب ہے، اگر میں یہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا تو یہاں میں کھڑا ہوا اور سامنے ادھر سجدہ کر رہا ہوں، یہی ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس خلافت کے زمانے میں محراب کی دیوار کو آگے سے نکال کر پیچھے کر لیا، تھوڑا پیچھے کر لیا۔ کہا، پوچھا کیوں؟ حضور کا جو محراب تھا اس کو دیوار میں لے لیا اور تھوڑا سا چھوڑ دیا جہاں حضور قدم رکھتے تھے، اتنا چھوڑ دیا، باقی کا دیوار کے اندر لے لیا۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے گوارا نہیں کہ کبھی کوئی حضور کی سجدہ گاہ پر چل کر چلا جائے، حضور نے یہاں سجدہ کیا ہے، اور اتنا اس لیے چھوڑا کہ اب قیامت تک جو بھی امام آئے سجدہ وہاں کرے جہاں میرے آقا کے قدم تھے، سجدہ وہاں کرے جہاں رسول پاک قدم رکھ کر کھڑے ہوتے تھے۔ یہ صدیق اکبر کا ادب ہے، عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزیزان گرامی وقار، وہ قرآن پر عمل کرنے والے صحابہ تھے، خلفائے راشدین، انہوں نے ہمیں اپنی زندگیوں سے جو سکھایا ہے وہ درس محبت ہی سکھایا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کا۔ اب میں تھوڑے سے آپ کی خلافت کے زمانے دونوں کی عرض کر دوں، وقت بہت کم ہوتا ہے، ان کی زندگی کے جو خاص عناصر تھے وہ مجھے عرض کرنا ضروری ہے۔ میرے عزیزو، آپ خلفائے راشدین کو پڑھو، صحابہ کو پڑھو، کل ملا کر کے یہ نچوڑ ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو اگر تم نے اپنی زندگی میں نہیں شامل کیا یا خیال نہیں کیا تو تمہارا نام صرف مسلمان رہ جائے گا، اسلام سے تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ جمعہ کے خطبے میں سنتے ہوں گے یہ لفظ، کہا جاتا ہے آگاہ ہو جاؤ، خبردار، تم میں سے کسی کا ایمان نہیں جس کے سینے میں حضور کی محبت نہیں۔ الا لا ایمان لمن لا محبت لا،
خبردار اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں حضور کی محبت نہیں. ہم یہی چیز اب تک سیکھ کر کے آئے اور اللہ ہماری نسلوں میں بھی یہی چیز باقی رکھے, یہی چیز باقی رکھے. اگر اپنی زندگی میں آج کچھ کر سکتے ہو تو یہی کرو, اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھاؤ, نہیں پلاؤ پلاؤ. اب آگے جو زمانہ آ رہا ہے بڑا خطرناک ہے, آندھیاں چلیں گی, طوفان چلیں گے. کس چیز کے؟ ہواؤں کے نہیں, کفر و شرک کی آندھیاں, گستاخان رسول کی آندھیاں, بدعقیدوں کی آندھیاں. یہ تمہاری اولاد کے اوپر بجلی بن کر کے بھی کڑک سکتی ہیں. بہت ساری اس طرح کی خرافات اب دیکھنے کو مل رہی ہیں. انہوں نے حد کر دیا ہے سوشل میڈیا پر, ٹیلی ویژن پر, پرنٹ میڈیا پر, الیکٹرانک میڈیا پر, سب پر اپنی اجارہ داری قائم, اور سب ٹارگٹ بناتے ہیں حضور کی ذات کو. اور ایسے میں اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو اپنی اولاد کی تربیت میں محبت مصطفیٰ گھول کر پلاؤ. بچوں کو ہمیشہ یہ سکھاؤ میرے آقا کا نام بھی آئے تو ادب سے لیا کرو. ہاں, اس کو ہلکے میں نہ لیں. ہم بزرگوں سے پہلے سے انگوٹے چوم کر کے یہ ادب کا ایک ماحول پیش کرتے تھے کہ نبی کا نام آئے تو عام کیفیت میں نہیں رہنا ہے. ترکی کے ایک بزرگ تھے, 96 سال کی عمر ہو گئی تھی ان کی, 96 ایئر کے. اگر تقریر میں حضور کا نام ذکر کرنا ہوتا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے وہ 40 مرتبہ بھی نام آئے وہ کرسی چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے. حضور کا نام, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہ بیٹھ کر کے نہیں لیتے, یہ ان کا اپنا ادب تھا. سلطان محمود غزنوی جانتے ہیں, ایاز کے بیٹے کو پکارتے تھے. ایاز کے بیٹے کا نام محمد تھا. ایک بار ایاز خاص وزیر ہے محمود غزنوی کا, خاص وزیر ہے. تو ایاز کے بیٹے کو پکارا, اے ابن یا ایاز, اے ایاز کے بیٹے آ جا. ایاز کو پتا چلا کہ سلطان نے آج میرے بیٹے کو نام لے کر نہیں پکارا. تو کہا کہ اس وقت ایسا ہی تھا, نام لے کر نہ پکارنا ناراضگی کی علامت ہوتی. بعد میں ادب سے آ کر کے پوچھا محمود سے, سلطان محمود سے, کیا آپ اس خادم زادے سے کوئی غصے میں ہیں, ناراض ہیں؟ میرے بیٹے سے کوئی غلطی خطا ہوئی ہے؟ اس کا نام لے کر نہ پکار کر اسے ابن ایاز کہا. سلطان محمود نے کہا, نہیں ایسی کوئی بات نہیں, میں وضو سے نہیں تھا, میں وضو سے نہیں تھا, اس لیے میں نے محمد نام پکارا نہیں. اور اس بارگاہ میں اگر ہم جائیں جس کو پوری دنیا علامہ جامی کہتی ہے, فارسی کے مشہور زمانہ, فارسی کے وہ امام عشق و محبت ہے, کہتے ہیں 1000 بار بشویم دہن ز مشک و گلاب, ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیز. 1000 بار میں مشک اور گلاب سے اپنا منہ دھو لوں پھر بھی یا رسول اللہ آپ کا نام زبان پر لانا میں بے ادبی سمجھتا ہوں. اور پھر جنید و بایزید, ان کا کیا حال ہے کہ کیا گیا ہے, ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر, نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا. آسمان کے نیچے ادب کی ایک ایسی جگہ ہے کہ جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے مشہور اولیاء جب اس بارگاہ میں آتے ہیں تو اپنی سانسیں بھی روک لیا کرتے. حضور کے دربار میں آنے کے بعد سانس روک لیتے, کیوں کہ نکلنے والی سانسوں سے حضور کی بے ادبی نہ ہو جائے. عزیزان گرامی, ہمارا مسلک, ہمارا مذہب ادب کا ہے, اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جتنا ادب ہم سکھا سکتے ہیں اپنی اولاد کو سکھاؤ, اور یہ بھی ساتھ میں سکھاؤ ہر چیز برداشت کر لینا مگر حضور کی شان میں ادنا سی توہین کبھی برداشت نہ کرنا, کبھی برداشت نہ کرنا. حضور کے خلاف کوئی بات آئے تو ہرگز برداشت نہ کرنا. اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا حضور کی وفات کے بعد. میرے عزیزو, پہلی بات تو حضور کی وفات صحابہ کے لیے بہت بڑا صدمہ تھا, اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی یہ بھی تھی حضور کا رحلت کرنا. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات صحابہ پر جو بجلی بن کر گری تھی اس کو الفاظ میں بیان کرنا بھی مشکل ہے. صحابہ کی کیفیت کیا تھی اس وقت؟ اگر بیڑا کسی نے سنبھالا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے. صحابہ مغموم تھے, غمگین تھے, پریشان حال تھے, مسجد میں ساکت و جامد بیٹھے تھے. صدیق اکبر اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر چڑھ کر کے خطبہ دیا اور حضور کی تعریف بیان کرنے کے بعد کہا,
اے صحابہ تم اللہ کی عبادت کرتے تھے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ سبوں نے کہا اللہ کی. کہا پھر اٹھو، وہ اللہ کل بھی زندہ تھا، اب بھی زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے پیغام لے کر کے آئے تھے، انہوں نے اپنا کام مکمل کر دیا، وہ اپنے رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے، اور جو ان کے پاس واپس ملنا چاہتا ہے وہ ان کے قدم قدم ان کے نقوش پا کی اقتدا کرے، ان کے قدموں کے پیچھے چلے. پھر صدیق اکبر کے اس خطبے نے امت کو اٹھایا، صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، خلافت راشدہ یہاں سے شروع ہوئی. سب سے پہلا چیلنج جو آیا حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے، وہ کون سا چیلنج تھا؟ اللہ اللہ کیسے امتحانات ہوئے حضرت ابوبکر کے. ایک لشکر حضرت اسامہ بن زید کی سپہ سالاری میں ملک شام جا رہا تھا، اس میں بہت صحابہ تھے، اور اچانک مسیلمہ کذاب، ایک شخص ہے مسیلمہ نام کا، اس نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبی ہوں. وہ جھوٹا نبی بن گیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. اب اس کے بھی بہت سارے پیروکار ہو گئے، بہت سارے لوگ اس کے بھی ماننے والے ہو گئے. ایک چیلنج وہ تھا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یمن کے علاقے میں اور ایک فتنہ برپا ہو گیا. ایک اور جھوٹا نبوت کا مدعی اسود عنسی تھا. کئی محاذ آپ کے سامنے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے، ایک ساتھ آ گئے. لیکن صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر کی پیشانی پر کبھی بل تک نہیں آتے تھے. اتنے بڑے بڑے محاذ ہیں، حضور کی وفات ہوئی ہے. ایک اور جماعت نکل پڑی جو زکوٰۃ کا انکار کرنے لگے ہیں، کہا اب سے ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. زکوٰۃ کے منکرین بھی، مسیلمہ کذاب کے پیروکار بھی، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والے. یمن میں اسود عنسی کا ایک محاذ، ملک شام میں حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو بھی بھیجنا ہے. چار محاذ اچانک سامنے آئے. کون فیصلہ لے گا ایسے وقت میں؟ کون فیصلہ لے گا؟ عزیزان گرامی وقار، حضرت ابوبکر صدیق وہ تنہا پختہ ایمان والے تھے. حضرت عمر آ کر کے وہاں مشورہ دے رہے تھے کہ حضرت ابوبکر سے کہ تھوڑا اس کام کو ڈیلے کر لیں، پہلے یہ کام کر لیں گے. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اے عمر، وہ جوش کہاں چلا گیا تمہارا جو مکہ میں ہوتا تھا ایمان لانے کے بعد؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں نے دیکھ لیا حضرت ابوبکر کا سینہ ایمان سے بھرا ہوا ہے، ایمان سے بھرا ہوا ہے. سبوں نے تصدیق کر دی. چاروں محاذ پر حضرت ابوبکر صدیق نے ہر ایک کو بھیجا. ملک شام اسامہ بن زید گئے، یمن کا محاذ سر کرنے کے لیے خالد بن ولید گئے، اور پھر اس کے مسیلمہ کذاب کے خلاف 1200 سے زیادہ صحابہ گئے، جس کو جنگ یمامہ کہتے ہیں. کئی ہزار صحابہ یہاں پر بھی گئے. لیکن جانتے ہیں یہ جنگ یمامہ جس میں مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی تھی، اللہ اللہ میں بھی وہی پڑھ رہا تھا جنگ یمامہ کو، پھر کسی وقت میں تفصیل سے بیان کروں گا. یہ وہ جنگ تھی جو ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے خلاف تھی. سب سے پہلی جنگ ہے. جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کا انکار کیا، صحابہ مدینے سے چل پڑے، اور جب جنگ ہوئی تو جانتے ہیں 1200 صحابہ شہید ہوئے تھے اس میں. 1200 صحابہ جن کے، اور بعض روایت میں 700 صحابہ جو سب کے سب حافظ قرآن تھے، شہید ہو گئے. پورے میدان میں بکھرے ہوئے تھے، کئی کی گردنیں الگ، کئی کے سر الگ، کئی کے دھڑ الگ، کئی کے ہاتھ پیر جدا، سب پورے میدان میں بکھرے ہوئے تھے. روایت لکھنے والوں نے دیکھا اور کہا جتنے بھی وہاں پر لاشیں تھی ہم نے دیکھا سب کے چہرے مسکرا رہے تھے، سب کے چہرے چمک رہے تھے، سب کے چہرے دمک رہے تھے. کیوں نہ چمکیں، کیوں نہ دمکیں؟ اس لیے کہ وہ جس کے لیے جان دے رہے تھے وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی. جب وفات کے وقت وہ آ جائیں تو سارا درد بھی ہلکا ہو جائے. عزیزان گرامی، یہ جنگ یمامہ میں اتنی بڑی شہادتیں ہوئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس محاذ کو بھی سر کر لیا. مسیلمہ کذاب کو اسی وحشی صحابی نے، جن کا نام وحشی ہے، جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، وہ ایمان لائے بعد میں، اور وہی ذریعہ بنے مسیلمہ کذاب کو قتل کیا. وہ کہتے تھے میں جب ایمان نہیں لایا تھا تو اسلام کے ایک بڑے عظیم بطل جلیل بہادر کا قتل کیا. اسلام لایا
تو مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے میں نے پرانا کفارہ ادا کر لیا.